بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اور ہماری اس حالت کا ذمہ دار کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے ہمارے ساتھ کچھ ایسی برائی کی ہوتی ہے جس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، یا اس شخص نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ ہم میں سے اکثر لوگوں کے دل میں موجود وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہمارا وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم اس مصیبت سے کسی نہ کسی طرح سے نکل آتے ہیں۔ لیکن دوستو، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص کو معاف کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف پہنچی تھی۔ ایسے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو لوگ اپنے دل سے اس شخص کی نفرت کو نہیں نکال پاتے، اس کو معاف نہیں کر پاتے، ان کا عذر بھی قابل قبول ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی وجہ ہی نہیں۔ ان کے دل میں موجود اس دوسرے شخص کی نفرت ان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ وہ اپنی پالی ہوئی نفرت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، چاہے سامنے والا شخص اپنے کیے ہوئے پر نادم اور شرمندہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن دوستو، اس میں انسان کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت کو بنایا ہی کچھ اس طرح گیا ہے کہ وہ ہر چیز میں جو وہ کرتا ہے اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ پھر اتنا بڑا کام کہ اس شخص کو معاف کرنا جس کی وجہ سے ہم کو تکلیف پہنچی تھی، ہم مصیبت میں مبتلا ہوئے تھے، یہ کام تو کوئی بھی انسان بغیر کسی فائدے کے نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایک مسلمان ایسا کرے کہ اپنے دل میں موجود نفرت کو پالتا رہے اور سامنے والے کو معاف نہ کرے، تو بے شک وہ مسلمان غلطی پر ہے، کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ معاف کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جن فائدوں کے لیے انسان اپنی پوری زندگی کی تگ و دو لگا دیتا ہے، ان سارے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ان سب فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا کا مل جانا ہے، اللہ کی رحمت کا مل جانا ہے۔ اور بے شک اگر کوئی مسلمان اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے شخص کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اور اس کی نفرت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو بے شک اللہ کا وہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور جب ہم اس پہلو پر غور دیں گے تو یقیناً ہمارے لیے اس شخص کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ ہمارے اندر دوسروں پر رحم کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں کہ اگر ہم کوشش کے باوجود اپنے دل کو پوری طرح سے صاف نہ کر پا رہے ہوں، کیونکہ ہمارے بس میں بھی نہیں۔ یقیناً ہمارا رب تو کوشش پر فیصلہ کرتا ہے اور وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر یہ سب جاننے کے بعد بھی ہم ہمارے ساتھ برا کرنے والے کو معاف نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل تو سخت نہیں ہو گئے ہیں، اور یہ بات اور سختی بدبختی کی علامت ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت صرف بدبخت آدمی کے دل سے نکالی جاتی ہے۔ دوستو، اس حدیث سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ رحم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی بدبختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بندے کے دل سے نکال لیتا ہے، اور پھر انسان پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ دوستو، ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن معاف کرنے کا فائدہ اللہ کی رحمت کا حاصل ہونا ہے، اور معاف نہ کرنے کا نقصان اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ اب ہم یہ خود دیکھ لیں کہ ہم دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا فائدہ چاہتے ہیں
یا دنیا آخرت کا سب سے بڑا نقصان؟